ایک عام آدمی کون سی کتابیں پڑھ سکتا ہے جس سے اشکالات پیدا نہ ہو؟ بھائی ہر صدی میں نا لوگوں نے اس صدی کی زبان میں کتابیں لکھی ہیں۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ 5ویں 6ٹھی صدی کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کی اور ہماری سمجھ سے بالا ہے، نہیں سمجھ آتی۔ ہم یہ چاہیں کہ 2ری 3ری صدی ہجری کی فلسفے کی اور منطق کی اور علم کلام کی کتابیں پڑھنی شروع کر دیں 3ری اور 4تھی صدی ہجری کی، نہیں سمجھ میں آتی۔ ہر زمانے میں اللہ نے بڑا کام لیا ہے۔ اللہ کے ایسے نیک بندے جنہوں نے لٹریچر تیار کیا، انہوں نے محنت کر کے آسان چیزوں کو لکھا ہے تاکہ امت میں جو جہالت آ گئی ہے یہ دور ہو اور لوگ تعلیم کو حاصل کریں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اب سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم تو اتنے بد نصیب ہیں، اتنے محروم ہیں اللہ کی جانب سے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی ان 3 صدیوں میں کوئی عالم دین کے معیار پر ایک فرد آپ کہنا پوری امت میں اگر کوئی ہے تو یہ شاہ صاحب نے ورلڈ آرڈر مرتب کیا تھا۔ امریکہ کا ورلڈ آرڈر کسے کہتے ہیں؟ ورلڈ آرڈر کہتے ہیں اس حکم کو جو کوئی بڑی طاقت دے اور دنیا کے ایک ایک فرد پہ وہ مسلط ہو۔ امریکہ نے ورلڈ آرڈر جاری کیا ہے، پوری دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ اب نظام ہمارے مطابق چلا اور اس پہ کام بھی کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ مرتب کیا تھا۔ اگر مغلوں میں جان ہوتی نا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا ورلڈ آرڈر ہندوستان میں ہی نافذ ہوتا تو یہ ذلت کے دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ہماری اتنی محرومی ہے کہ ابھی تک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری کتابیں ہی نہیں چھپی۔ ہم پڑھیں گے تو کیا، ہم اتنا بھی نہیں کر سکے کہ حضرت کی کتابیں چھاپ کے ہی مارکیٹ میں لے آتے۔ مارکیٹ میں تاجر کو کہو تو وہ کہتا ہے جی میں تو تب کتاب چھاپوں جب کوئی پڑھنے والا گاہک ملے۔ اب پڑھنے والا کہاں سے لائیں؟ فارسی، ویسے فارسی اسکولوں میں تو نکلی، مدارس والوں نے بھی نکال دی۔ فارسی مدارس میں بھی نہیں پڑھاتے، رائیونڈ والے پڑھاتے ہیں یا ہمارے یہاں پڑھاتے ہیں۔ فارسی بھی نکل گئے۔ فارسی نکلنے سے 1200 سال کا علم بر صغیر کا جڑ کاٹ دی۔ بچے کو فارسی نہیں آتی تو کیا مغلوں کو پڑھے گا؟ بچے کو فارسی نہیں آتی تو شاہ عبدالعزیز اور شاہ اللہ اور یہ سارے رحمہ اللہ ان کی کتابیں کون کیسے سمجھے گا؟ کیسے وہ ترجمے پہ آئے گا؟ جب ترجمے پہ آئے گا تو ترجمے میں اس آدمی کی ذہنی صلاحیتیں شامل ہوں گی جس نے ترجمہ کیا، بات کچھ سے کچھ ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے ہر صدی میں ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے آسان لٹریچر لکھا، اسے پڑھنا چاہیے۔ سر فہرست بر صغیر میں جو آدمی ٹاپ پہ ہے نا، جس کا دوسرا مجھے معلوم نہیں، وہ محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھنی چاہیے، کمال کی چیزیں لکھی ہیں ان کی کتابیں۔ دین کیا ہے، تصوف کیا ہے، دین و شریعت، میری مولانا مودودی صاحب کے ساتھ رفاقت کی سرگزشت اور اب میرا موقف، کتنی کتابیں حضرت نے لکھی۔ ابتدا میں وہ مناظرانہ رنگ تھا، بریلوی حضرات سے مناظرہ، اس سے مناظرہ، اس سے مناظرہ۔ پھر جب وہ رائے پور گئے نا، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بیعت ہوئی ان کی، تو حضرت فرمایا صاحب مناظرہ نہیں کرتے، دل سے آ پڑ جاتا۔ بس یہ ایک جملہ حضرت کا ایسا کام کر گیا کہ جتنی صلاحیتیں مولوی سے لڑنے کی تھیں سب کی سب ڈائیورژن ہو گئی، اور کمال کی کتاب ان کی معارف الحدیث دیکھو 8-9 جلدوں میں، کس محنت سے اس اللہ کے بندے نے مرتب کی ہے، یہ پڑھنی چاہیے۔ ان کی کتابوں میں کوئی ایک آدھ پیراگراف ہو تو باقی سطر نہیں ملتی کہ آدمی بڑے سے بڑا انگلی رکھ سکے کہ یہ چیز شریعت کے خلاف۔ اتنا امت کا فکر تھا، تبلیغ میں لگ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے تبلیغ میں بھی بڑا کام لیا۔ لیکن ایک موقع آیا جب تقسیم ہو گئی ہندوستان پاکستان کی ان چیزوں کی،
تو حضرت کا بڑا رجحان، اس کے بعد ایک عرصے تک تبلیغ میں بھی جاتے، لیکن بڑا رجحان یہ ہو گیا کہ لوگوں تک تعلیم عام کی جائے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہم نے پوچھا حضرت سے، ہم نے کہا حضرت آپ کی کتابیں اتنی سادہ اور آسان ہوتی ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو جب حاضر ہوئے تھے ان کی خدمت میں، اس وقت فالج ہو گیا تھا، تو ان کی اہلیہ کا جب ذکر آیا نا، اپنی بیوی کا ذکر کیا، تو اتنا روئے کہ ان کی چارپائی ہلنے لگی۔ یہ شریف شوہروں کو جب اپنے بیویوں سے محبت ہوتی ہے نا، یہ اس کی ایک نشانی تھی، بہت روئے۔ فرمایا میں کتاب لکھتا تھا اور میری بیوی بہت تھوڑا پڑھی ہوئی تھی، میں اسے دے دیتا تھا اور میں کہتا تھا جو لفظ مشکل لگتے ہیں نا اس پہ نشان لگا دو، وہ نشان لگا دیتی تھی، میں دوبارہ کتاب کو نئے سرے سے آسان کر کے لکھتا تھا، اپنی بچیوں کو، بیوی کو سناتا تھا، جب سب کہتے تھے سمجھ آ گئی تو پھر میں پریس میں دے دیتا تھا کہ اسے چھاپ۔ کوئی تھوڑی محنتیں ان لوگوں نے نہیں کی ہیں، زندگیاں گلا دیں اور آنکھیں گم ہو گئیں۔ دوسری شخصیت اگر آپ کتابیں پڑھنا چاہیں تو ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے اتنا اردو میں لٹریچر لکھا ہے کہ کمال کیا۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ ہے دین اور یہ ہیں دین کے تقاضے۔ اسی طرح حضرت مولانا زکریا صاحب، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے اردو میں جو چیزیں لکھی ہیں کمال کی۔ بعض چیزیں بہت علمی ہیں، وہ عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی نہیں، لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ جو لکھا ہے کمال کی چیزیں لکھی۔ حکیم سعید کو پڑھیے، حکیم سعید نے چھوٹی چھوٹی باتیں، افسانے، قصے، سفرنامے، ماشاءاللہ ایک سے ایک نصیحت کی بات ہے، عقل کی بات ہے، سمجھنے کی باتیں، ایسی چیزیں لکھی۔ یہ اس امت کا سرمایہ ہیں، یہ ہمارے بڑے کوئی معمولی چیز نہیں تھے۔ یہ بچے پوچھتے ہیں نا کیا کیا پچھلی نسلوں نے، ہم کہتے ہیں یہ کیا، تم کر کے دکھاؤ نا، مرتے وقت جواب دے جانا کہ تم نے کیا کیا۔ یہ کتابیں پڑھنے کی ہیں ان حضرات۔ بہت سی کتابیں کنفیوژن پیدا کرتی ہیں، مثلا کشاف، البدایہ والنہایہ، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ارے یار ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ کشاف زمخشری کی ہے اور معتزلی ہیں پکے۔ آپ نے ایک جگہ پڑھا ہے ان کی تفسیر میں تقریباً الفاظ یہ لکھے ہیں کہ اہل سنت کہلانے والے گدھے، ان کا اپنا ایک مستقل مکتبہ فکر ہے نا، تو وہ اہل سنت کے بڑے شدید خلاف۔ علم اللہ نے اس شخص کو اتنا دیا تھا کہ ہم نے اس پہ کافی تفصیل سے ایک جگہ بحث کی ہے کہ شاید یہ اہل سنت کی طرف آ گئے تھے، یا جو بھی تھا، بہرحال وہ ایک مدت ہوئی اس قصے کو چھیڑے اور ریکارڈ کروائے ہوئے۔ بیت اللہ کے دروازے صاحب کشاف کے لیے کھولے جاتے تھے۔ بڑے بڑے علماء طواف کر رہے ہوتے تھے اور زمخشری بیت اللہ کے دروازوں کی چوکھٹ پکڑ کے نا کھڑے ہو جاتے تھے دروازے میں، اور جو طواف میں گزر رہے ہوتے تھے کہتے تھے میرا مقابلہ کرو، مجھے بتاؤ تم اہل سنت فلاں مسئلے میں، فلاں مسئلے میں، فلاں مسئلے میں میرے ساتھ آ کے بحث کر۔ اتنا ٹھوس علم تھا، تو اس لیے ان کے علم کا اعتراف اہل سنت نے کیا ہے، مگر بہت پیچیدہ مباحث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زیارت کا انہوں نے انکار کر دیا ہے اور بہت سی چیزوں کا۔ یہ تو اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، اب تو ابن عربی رحمۃ اللہ کہاں سمجھنے سمجھانے والے ہیں۔ ہم نے فصوص الحکم پہ کچھ بیانات ریکارڈ کرائے تھے، تو جو حضرات آتے تھے انہوں نے کہا یار یہ ہمارے تو سب سمجھ سے بالا ہے، چھوڑو اس کو، کوئی اور بات کرو۔